اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جس نے صرف اپنی رائے پر بھروسہ کیا وہ ہلاک ہو گیا، اور جس نے لوگوں سے مشورہ لیا وہ ان کی عقلوں میں شریک ہو گیا۔ جسے اپنی ہی رائے پسند ہو وہ دشمنوں کے ہاتھوں مغلوب ہو جائے گا۔ جس نے صرف اپنی ہی رائے کو کافی سمجھا اس نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیا۔ جو صرف اپنی ہی رائے پر بھروسہ کرتا ہے وہ غلط رستوں پر چل پڑتا ہے۔ عاقل پر لازم ہے کہ ہمیشہ مشورہ لیتا رہے تاکہ محض اپنی بات پر اڑے رہنے کی عادت سے باز رہے۔ صرف اپنی بات پر بھروسہ کرنے والا غلطی و خطا میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ خود کو استغفار سے خوشبودار کر لو، تمہیں گناہوں کی بدبو رسوا نہیں کرے گی۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو نجات کے ہوتے ہوئے بھی ہلاک ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ جنت کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، توبہ و استغفار۔ تین چیزیں بندے کو رضائے اللہ تک پہنچا دیتی ہے: کثرت استغفار، تواضع کرنا اور کثرت سے صدقہ دینا۔ اہل زمین کے لیے دو چیزیں عذاب الہی سے امن و امان کا سبب قرار دی گئی تھی، ان میں سے ایک اٹھا لی گئی، لہٰذا دوسری شے کا خیال رکھو اور اسے مضبوطی سے تھامے رہو۔ وہ سبب امان جسے اٹھا لیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مگر دوسری شے جو ابھی باقی ہے وہ استغفار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ انہیں ہرگز معذب نہیں کرے گا در حالانکہ تم ان کے درمیان ہو، اور اللہ ان پر عذاب نازل نہیں کرتا جب تک وہ استغفار میں مشغول ہو۔ چالاک وہی ہے جس نے گناہوں کے بعد استغفار کیا اور برائی کے بعد شرمندہ ہوا۔ استغفار گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اگر لوگ گناہ کے وقت توبہ و استغفار کر لے تو نہ کبھی ہلاک ہو اور نہ ہی عذاب میں مبتلا ہو۔ آپ علیہ السلام نے اپنے سامنے استغفر اللہ کہنے والے ایک آدمی سے فرمایا، تیری ماں تیرے سوگ میں بیٹھے، کیا تجھے معلوم ہے کہ استغفار کسے کہتے ہیں؟ استغفار اعلیٰ مرتبت لوگوں کا مقام ہے جو 6 معنوں میں استعمال ہوتا ہے: گزشتہ پر ندامت، دوبارہ نہ کرنے کا عزم، مخلوق اللہ کے حقوق کی ادائیگی تاکہ روز قیامت اللہ کے سامنے بغیر کسی بوجھ کے جائے، اپنے اوپر لازم ان تمام فرائض کی انجام دہی جنہیں اس نے ضائع کر دیا تھا۔ حرام کی کمائی سے جتنا گوشت چڑھ چکا ہے اسے غموں کے ذریعے گلا ڈالو، یہاں تک کہ جلد ہڈی سے چپک جائے اور پھر اس پر دوسرا گوشت چڑھ جائے۔ جسم کو اطاعت کی تکلیف سے آشنا کرو، جس طرح تم نے اسے معصیت کی شیرنی کا عادی بنایا تھا۔ اس کے بعد کہو، استغفر اللہ۔